الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنا بحکمتہ هذه الجسوم ثم اماتها ومحى الرسوم ثم ينفخ في الصور فكل من كان في القبر يقوم فالمؤمن إلى جنة اللذيذة المطعوم والمشموم والكافر إلى نار يلقى منها عذاب السموم احمده سبحانه وتعالى حمدا ليس له حد معلوم واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي اخذ الظالم ونصر المظلوم واصدق ان سيدنا وسندنا وامامنا ومولانا السيد محمد هو المهدي الموعود خليفة الله الودود الذي اعطى السائل والمحروم صلی اللہ علیہما وعلى آلہما واصحابہما وازواجہما واتباعہما الذین انتفع بعدلہم الخصوص والعموم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلامی، کہ اسلام سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا الا اسمہ، سوائے اس کے نام کے، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن سے بھی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے رسم کے، اس کے ظاہری الفاظ کے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی وقت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ اسلام تو ہے لیکن فقط اس کا نام باقی رہ گیا ہے، مسلمان حقیقی طور پر ہم کو کہیں نظر نہیں آتے۔ قرآن بے شک ہے لیکن قرآن کے فقط ظاہری الفاظ باقی ہیں، نہ ان الفاظ کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے، نہ ان پر کوئی عمل کرنے کی کسی کے پاس فکر ہم کو ملتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی، ایسے وقت کے آنے کی پہلے ہی سے ہم کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا زمانہ ضرور سے آنے والا ہے۔ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے یا جب بھی کوئی بری بات ہوتی ہے، ہم فوراً سے وقت کے اوپر یا زمانے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، میرا وقت خراب چل رہا ہے، حالانکہ نہ اس میں زمانے کا کوئی قصور ہے، نہ اس میں وقت کی کچھ غلطی ہے۔ اگر غلطی ہے، اگر برائی ہے تو ہم انسانوں کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی یعنی ایسی حدیث، ایسی بات جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ بنی آدم، یہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے ناراض کرتی ہے جب وہ زمانے کو برا کہتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ زمانہ میں ہوں، وقت میں ہوں، اور میرے ہاتھ میں تمام قدرتیں میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ وقت اور زمانہ وہ تو خدا کی ذات ہے، خدا نے اپنے سے منسوب کر لیا کہ وقت اور زمانہ اور تمام تر معاملات میرے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم وقت کو برا بھلا کہیں یا زمانے کے اوپر الزام لگا دیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں، زمانے کے اندر پائے جانے والے لوگ خراب ہیں، ان کے اندر برائیاں بے شمار پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم برائی بھی ہم کرتے ہیں اور اس کا بدلہ، اس کی سزا وہ بھی ہم کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔
اب میں جس بات کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو لے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم 11ویں کے مہینے کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اکثریت اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ ہی کہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ 11ویں کا مہینہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ 11ویں کا مہینہ اس میں ایک نیاز کی جاتی ہے، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو ضرورت مند ہیں ان کا پیٹ بھرنا، یہ تو دینداری والی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا سوال کیجئے کہ اگر بھوکوں کو کھانا ہی کھلانا ہے تو سال کے کسی بھی دن ہم کھلا سکتے ہیں۔ یہ 11ویں کا یہ جو نام ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو سامنے والے کے پاس، اکثریت کے پاس، ہمارے پاس اس کا جواب ہم کو نہیں ملتا کہ 11ویں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو 11ویں کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام، اس کا مطلب ہم کو نہیں معلوم۔ کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے کہ ہاں 11ویں یعنی ہم محبوب سبحانی کی نیاز کرتے ہیں۔ محبوب سبحانی جن کو کہنا بھی نہیں آتا کہتے ہیں تو کیا ہم محبوب سبحانی کی نیاز کرتے ہیں؟ کیا ہے کہ محبوب سبحانی کا مطلب کیا ہے، اس لقب کا مطلب کیا ہے؟ محبوب کہتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ سبحانی، سبحان، یہ اس کو اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے مقرب بندے، اللہ نے جن سے محبت کی ہے ان کو محبوب سبحانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے نیک ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ پوری کائنات میں اللہ نے صرف ایک انسان سے تو محبت نہیں کی، اللہ تو کتنوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، جو نیک کام کرتے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ ان تمام سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات معلوم نہیں ہوئی کہ 11ویں یعنی محبوب سبحانی کی نیاز، اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پر بھی بات معلوم نہیں ہوئی۔ یہاں پر آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جن کی نیاز کر رہے ہیں، جن کو ثواب، نیاز کرنے کا مطلب ان کی روح کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا کر اس بزرگ ہستی کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں 11ویں کی نیاز۔ لیکن کیا بات ہے کہ جس کی نیاز ہے اس کا نام ہم کو معلوم نہیں، جن کی نیاز کر رہے ہیں ان کا ہی نام معلوم نہیں، تو بتائیے ثواب کس کو پہنچایا جا رہا ہے؟ آپ اس انسان سے پوچھ کر دیکھیے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے 11ویں کی نیاز کی ہے، میں نے محبوب سبحانی کی میں نے نیاز کی ہے، آپ ذرا پوچھ کر دیکھیے کہ وہ ہیں کون، وہ کس وقت اس دنیا میں تھے، ان کا نام کیا ہے، ان کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ملے گا۔ ان کا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کہ جن کا ایک لقب ہے کہ وہ محبوب سبحانی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اپنے وقت کے ایک ولی ہیں، ان کی نیاز کی جا رہی ہے، ان کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا کریے، لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں معلوم، فقط کھانا کھلانا ہے یہ بات یاد رہ گئی، لیکن جس کی نیاز ہے، جس کے نام سے جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، ان کا ہی نام معلوم نہیں، تو بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ پوچھئے کہ ہم اس کو نیاز اس کے نام سے نیاز کر رہے ہیں کہ اس کا نام بھی ہم کو معلوم نہیں، تو وہ بچہ کہ جس کے پاس کچھ بھی عقل نہیں وہ بھی ہم پر ہنسے گا۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ بے شک آپ کھانا کھلائیے، اس میں کوئی بری بات نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے سورہ معون میں جو لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اللہ نے ان کو بے دین کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ لوگ دیندار نہیں، یہ لوگ بے دین ہیں جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ اللہ نے سورہ معون میں ارشاد فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین، اے رسول کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے کہ جو بے دین ہے، جس کے پاس دینداری نہیں؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ وہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو یہاں پر تو اللہ نے جو کھانا نہیں کھلاتا اس کو بے دین کے نام سے یاد کیا ہے۔ بے شک کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے،
آپ سال میں ایک بار کیوں، ہر مہینے 11 تاریخ آتی ہے، آپ سال کے 12 مہینے لوگوں کو کھانا کھلائیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، جن کے پیٹ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں ان کو کھلا کر زیادہ کچھ فائدہ نہیں، جو بھوکے ہیں آپ ان کو بے شک کھانا کھلائیے۔ سال کے 12 نہیں، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، سال میں 365 اگر دن ہیں، اگر انگریزی کیلنڈر کے حساب سے آپ ہر روز 11ویں کیجئے، ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں۔ بری بات وہاں پر آ جاتی ہے، خرابی یہاں پر ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ہم نے فقط جو آسان کام ہے اس کو تو لے لیا، لیکن جو مشکل کام ہے، جو تعلیمات ہم کو مشکل معلوم ہوتی ہیں، ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ ایک انسان نمازی ہے، وہ بھی 11ویں کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ٹھیک ہے، نیک بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، وہ 11ویں کرتا ہے اور کچھ ثواب پانے کی اس کے پاس نیت ہے۔ لیکن ایسا انسان کہ جو بے نمازی ہے، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن سال میں ایک بار 11ویں کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بے شک ثواب پہنچنے کی حد تک ثواب بے شک پہنچ جائے گا، لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ہم کو کہنا پڑے گا کہ جو جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے دربار میں ذرا بھی مقبول ہونے والا نہیں، رسول و مہدی کی نظر میں اس کو کبھی قبولیت کا درجہ ملنے والا نہیں۔ تو بات معلوم ہوئی کہ جن کے نام سے نیاز کر رہے ہیں ذرا ان کی تعلیمات کو بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ کون ہے یہ عبد القادر جیلانی؟ کہ یہ جیلان شہر میں پیدا ہوئے تھے تو ان کے نام کے آگے لکھ دیا گیا جیلانی۔ ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ تعلیم پانے کے لیے کسی اور شہر غالباً بغداد کی اور جا رہے تھے، یتیم تھے، ان کے والد زندہ نہیں تھے، ان کی ماں نے اپنے بچے کو سمجھا کر بھیجا کہ اے میرے بیٹے، تم تعلیم پانے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی دور دراز مقام پر تم جا رہے ہو، میں کچھ رقم میں نے جمع کر رکھی ہوئی ہے، 40 کچھ اشرفیاں ہیں، وہ میں تمہارے آستین میں سی دیتی ہوں، ضرورت پڑنے کے وقت تم اس کا استعمال کر لینا، اور ایک نصیحت میری یاد رکھنا، کبھی بھی تم جھوٹ مت بولنا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ سوائے نقصان اٹھانے کے اور اس کا کچھ بھی اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ بات، معصوم بچے ہیں اور کم سینے کے عالم میں غالباً 18 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوتے ہیں، راستے میں لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور تمام لوگوں کو روک دیا، اور تمام کے پاس جس کے پاس جو مال ملا تمام مال لے لیا۔ اس کے بعد ایک ڈاکو آ کر آپ سے کہتا ہے کہ نوجوان، ایک کڑیل نوجوان ہے لیکن ظاہری حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی ڈاکو پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو سوچنے لگا کہ یہ نوجوان میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہنستے ہوئے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس سے بھی کہہ دیا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ آخر میں اس ڈاکوؤں کے سردار نے ان کو اپنے پاس بلایا کہ تم کہتے ہو تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میرے پاس ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ بتاؤ۔ اس سردار نے کہا بتاؤ کہاں ہیں؟ تو اپنی آستین جو بغل میں جو چھپا کر ان کی ماں نے جو 40 اشرفیاں رکھی تھی وہ پھاڑ کر 40 اشرفیاں دے دیتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار تعجب کرتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس نوجوان کی بات کو نہیں مانا۔ آپ سے پوچھنے لگا کہ اے نوجوان، اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، ہم تو اپنا کام کر کے یہاں سے نکل رہے تھے، تم نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بول کر تم نے اپنی اشرفیاں گوا دی، ایسا کیوں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اپنی ماں کی نصیحت کو پورا کرنے کے لیے دنیا جاتی ہو تو چلے جائے، یہ روپیہ مال چلے جاتا ہو تو چلا جائے، لیکن میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ میں اس کو کبھی توڑ نہیں سکتا۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار اتنی بات سنتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں
سے وعدہ کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، اور ایک میں ہوں کہ میں اپنے خدا سے جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں تمام عالموں کا پالنے والا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اپنے خدا کی بات پر بھروسہ نہیں، اور میں لوگوں کو لوٹتا ہوں، ان کا مال جو ہے ناحق طریقے سے میں چھین لیتا ہوں، میں کتنا برا انسان ہوں۔ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہے، پورے قافلے کو ان کا مال لوٹا دیتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، ابھی تک تم نے چوری کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں تم جو ہے میرے گواہ تھے، آج میرے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو اس کے تمام ساتھی کہنے لگتے ہیں، اپنے استاد سے، اپنے سردار سے کہتے ہیں کہ سردار اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم کیوں باقی رہیں، ہم بھی توبہ کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ تمام ڈاکو جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور ڈاک جو چوری کا کام کیا کرتے تھے اس سے ہمیشہ کے لیے بچ جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ یہ ہے سچائی، یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں، نہ جانے آپ نے کتنی بار اس واقعے کو سنا ہے، لیکن جو لوگ 11ویں کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ 11ویں کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام ہے کہ جن کی تم 11ویں کر رہے ہو، ذرا ان کی اس تعلیم کو بھی یاد رکھو کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اس تعلیم کو تو تم ذرا یاد رکھو، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اور سال میں ایک بار 11ویں کی نیاز کر کے اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ نیت کرتے ہیں کہ یہ کھانا کھلا کر میں ان کی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں، ثواب پہنچ جائے گا اگر وہ آپ کا مال حلال ہے، اگر حلال طریقے سے، اگر بنا جھوٹ بولے آپ نے وہ مال کمایا ہے اور اس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، بے شک ثواب پہنچ جائے گا، لیکن آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو سوائے گناہ کے، آپ تو گناہ کے سوائے آپ کچھ بھی کام نہیں کرتے، تو بتائیے ہم کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اگر ہم نے ان کے تعلیمات کو بھلا دیا تو یاد رکھیے ہم کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ اور یہ جو جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ ایک ایسا تاجر بتا دیجئے، ایسا تجارت کرنے والا بتا دیجئے، ایسا کوئی کسب کرنے والا بتا دیجئے کہ جو کہتا ہو کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ کتنے کامچور آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو دکھاتے تو ہیں کہ ہم بہت کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس فقط جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور جھوٹ بول کر جو مال کمایا جاتا ہے وہ مال حلال نہیں ہوتا بلکہ وہ مال حرام ہوتا ہے۔ اس حرام کی کمائی کے ساتھ اگر آپ 11ویں کی نیاز کر لیں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے؟ یا جن کو ہم نے ثواب پہنچایا ہے ان کو ثواب بھی پہنچنے والا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آتا ہے، کچھ رقم اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کچھ رقم، کچھ سکے لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یہ میری طرف سے میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کے مال کو لیتے ہیں، ان سکوں کو لیتے ہیں، ان سکوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نچوڑتے ہیں، فوراً سے ان سکوں میں سے لہو جاری ہو جاتا ہے، خون ٹپکنے لگتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تم نے جن کا یہ مال ناحق طریقے سے تم چھین کر آئے ہو، کسی کا حق مار کر آئے ہو اور تم مجھے تحفہ دیتے ہو، جاؤ پہلے یہ مال جس کا ہے اسے لوٹا کر آ جاؤ اور حلال مال لے کر میرے پاس آ جانا۔ معلوم ہوا کہ جب ان کی زندگی میں کسی نے ناحق طریقے سے کسی اور کا مال ناحق طریقے سے مار کر، چھین کر ان کو تحفہ دینے کی کوشش کی، آپ نے اس مال کو کبھی قبول نہیں کیا۔ ہم جھوٹ بول بول کر، ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر اور بیاض اور سود کا کاروبار کر کے ہم روپیہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، سال میں ایک بار 11ویں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں۔ تو یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم کو ایسی نیاز کرنے سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میاں تو اہل حدیث والوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بے شک یہ باتیں دوسرے فرقے کے لوگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں تو ان تمام باتوں کو سن کر اپنی عقل سے پوچھئے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے
کیا اس میں ذرہ برابر کوئی غلطی ہے؟ غلطی میرے کلام میں ہو سکتی ہے، لیکن جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، کیا ان باتوں میں ذرا سی خرابی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو پہلے نمازی بن جانا چاہیے؟ جن کے ہم نیاز کر رہے ہیں، جو 11ویں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ میرا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے میں وضو کر کے مسجد کو آتا ہوں، اور جب تک میں فجر کی نماز پڑھ نہیں لیتا میں مسجد میں رہتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھتا ہوں۔ کون ہے، کون مسلمان ہے کہ کون یہ وہ عقیدت مند ہے کہ جو محبت کے دعوے کرتا ہے کہ میں غوث اعظم سے محبت کرنے والا، میں عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا، میں 11ویں کی نیاز کرنے والا؟ آپ اس سے پوچھئے کہ جس کی تم نیاز کر رہے ہو وہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، کیا تم نے بھی کبھی جس سے تم محبت کرتے ہو ان کی اس عمل کو دیکھ کر کیا تم نے بھی کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے کہ سال میں 365 دن ہوا کرتے ہیں، تم نے اتنی زندگی گزار دی، 30 سال 40 50 60 سال تم نے اگر اس دنیا میں گزار دیے ہیں، اور ایک سال میں 365 دن ہے، ہر سال 11ویں کرنے والے فخر کے ساتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہر سال 11ویں کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ بے شک تم بہت اچھا کام کرتے ہو کہ ہر سال تم 11ویں کی نیاز کرتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا تم نے ایک دن ایسا گزارا ہے، ایک رات ایسی گزاری ہے کہ عشاء کے لیے تم مسجد میں آئے اور فجر کے بعد تم مسجد سے باہر نکلے؟ کیا ایک رات بھی تم نے ایسی گزاری ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ایسا کوئی انسان آپ کو اس زمانے میں نہیں ملنے والا۔ بتائیے کہ اس نیاز کرنے سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ تو یہاں پر یہی بات ہم کو بتائی جاتی ہے۔ اور 11ویں میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک جگہ پر میں گیا تھا، 11ویں کی نیاز تھی، جہاں پر گھر میں داخل ہوئے تو فوراً سے جب نظر اوپر پڑی، چھت پر پڑی، تو اوپر ایک پھولوں کی چادر کو سجا دیا گیا تھا، ایک لائٹ بلب جلا دیا گیا تھا، اور پھولوں کی چادر اوپر باندھ دی گئی ہے، اور نیچے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ سوال کیا میں نے کہ یہ کام کیوں کیا ہے؟ یہ کام کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کس نے تم سے کہا کہ تم کو یہ کرنا چاہیے؟ تو گھر والے نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس سال پہلی بار 11ویں کی نیاز کی تھی، کسی فلاں انسان نے مجھ سے کہا کہ اوپر پھولوں کی چادر کو تم لٹکا دینا، تو میں نے وہ کام کر دیا۔ دیکھیے کیا حالت ہم نے بنا لی ہے کہ کیا ہم اپنے جیسے مسلمانوں کی باتوں کو تو بنا کسی سوال کے مان لیتے ہیں۔ اللہ کوئی بات کہہ دے، رسول مہدی کوئی بات کہہ دے، ان کی بات کو ماننے کی ذرا فکر ہمارے پاس پائی نہیں جاتی۔ کیا ہم مسلمانوں کے غلام ہیں؟ اپنے جیسے انسانوں کے ہم غلام بن کر آئے ہیں کہ بنا کوئی سوال کیے فوراً سے ان کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر رسول مہدی نے کوئی حکم دے دیا، فوراً سے ذہن، اب شیطانی ذہن کام کرنے لگ جاتا ہے کہ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے، فوراً سے سوال نکلنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسے غلط کام کرنے سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ پھولوں کی چادر لٹکانے سے کیا ہونے والا ہے۔ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ ساتھ پھولوں کے ٹکڑے ایک جگہ پر بچھائے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ قبر ہے کہ تم یہاں پر پھول ڈالتے ہو؟ یہ دسترخوان ہے، یہاں پر ہم کو کھانا کھانا ہے، یہاں پر پھول ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، کسی نے کہا، میں نے وہ کام کر دیا۔ یہ کیسی فرما برداری ہم مخلوق کی کر رہے ہیں؟ اللہ نے بے شک فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو تو تم پوری دنیا سے نہیں ڈرو گے، اور اگر تم نے مجھ سے نہیں ڈرے، اور اگر تمہارے پاس میرا خوف نہیں پایا گیا، میری فرما برداری تم نے نہیں کی، میں تم کو اپنی مخلوق کا غلام بنا کر رکھ دیتا ہوں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ ہم مخلوق کے تو غلام بن گئے، خدا کے غلام بننا ہم نے کبھی پسند نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہم کو جاننا چاہیے، انہی کو رسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسم کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان ہے کہ جو زندہ کھڑا ہوا ہے، ایک انسان ہے کہ جو مردہ ہے، کہ جو مر چکا ہے، جو لیٹ گیا ہے۔ ہم اس مردے انسان کو ہم اس کا نام بھی لے کر نہیں پکاریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں محمود صاحب ہیں، ہم کہیں گے یہ میت ہے اور یہ زندہ انسان ہے۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیے، جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے، سب سے پہلے ہم اس مرے ہوئے کا نام اس سے چھین لیتے ہیں، اس کا نام لے کر کوئی نہیں پکارتا، اس کو میت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر نام لیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ محمود صاحب کی میت ہے، اس کی لاش ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت ہم کو ہمارے پاس، اس کی کوئی حقیقت ہمارے پاس پائی نہیں جاتی۔
دی. یہی معاملہ رسم کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ نمازیں اس زمانے میں بھی تھی, اس زمانے میں بھی ہے, لیکن اس زمانے میں جو نماز تھی اس کے اندر نماز کی روح پائی جاتی تھی. آج فقط ہم جو ہے ظاہری حرکتیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پہلے کے زمانے میں جو 11ویں اگر کرتے ہوں گے تو ایک کتاب پڑھی جاتی تھی. آج بھی جو ہے کتاب پڑھی جاتی ہے, مرشدین کرام کو بلایا جاتا ہے, نیاز کرنے سے پہلے کتاب پڑھائی جاتی ہے. آپ پوچھ کر دیکھیے کہ یہ کتاب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں. یہ 11ویں کی کتاب ہے, بس اس کو راگ میں پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے. نہ وہ کتاب کوئی پڑھنے والا صحیح ہے, نہ وہ صحیح پڑھنے والا کوئی سنتا ہے. اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ پرانے زمانے کی اردو میں وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. تو بتائیے وہ کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ ملا؟ فقط پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی کو رسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک زندہ میں اور ایک مردہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ انسان کے 2 ہاتھ ہیں, مرے ہوئے انسان کے بھی 2 ہاتھ تھے, اس کے بھی 2 آنکھیں ہیں, ایک ناک ہے, 2 کان ہیں, سر ہیں, پیر ہیں. جو مرا ہوا انسان ہے اس کے بھی تمام اعضاء موجود ہیں, لیکن اس کو ہم زندہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مردہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زندہ انسان اس کو اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر فقط ڈھانچہ نہیں ہے, فقط جسم نہیں ہے, جسم کے اندر اس کی روح موجود ہے. اور یہاں پر جسم تو ہے, ڈھانچہ تو ہے, اس کی روح اس کے اندر موجود نہیں, تو اس کو ہم مردہ کہتے ہیں. تو یہی کام ہم نے کہہ دیا. پہلے کے زمانے میں کتاب پڑھتے ہوں گے, پہلے کے زمانے میں وہ تمام باتیں کہتے ہوں گے, کتاب پڑھ کر سنایا جاتا ہوگا اور سننے والے بیٹھ کر اطمینان سے وہ باتیں, اچھی اچھی باتیں سنتے ہوں گے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کی وہ مبارک باتیں سن کر کچھ سیکھنے کی کوشش پہلے کرتے ہوں گے. لیکن آج یہ کیا معاملہ ہے کہ پڑھنے والا غلط سلط پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے, سننے والا سننے تیار نہیں. اگر سن بھی لیتا ہے اس کو سمجھ میں بھی آتا نہیں, کیونکہ وہ قدیم زمانے کی اردو زبان میں وہ لکھی ہوئی ہے. تو فقط اس کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد جو 1-2 صفحے پڑھ لیے اس کے بعد اس کتاب کو بند کر دیتے ہیں, غلاف میں اس کو چھپا دیتے ہیں, پھول میں اس کو جو ہے رکھ کر واپس کو کسی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں. اب اگلے سال اسی کتاب کو واپس نکالا جائے گا کہ جس کے اوپر جو تازے پھول چڑھائے تھے وہ جو ہے پورے مرجھا کر دھول ہو گئے ہوں گے, اس کتاب کو واپس نکالا جائے گا. بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کتاب ہوتی ہے پڑھنے کے لیے, پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے, سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کتاب کا اور کیا مقصد ہوا کرتا ہے؟ فقط پڑھتے جا رہے ہیں, سنتے بھی نہیں اور جو ہے سال بھر اس کو رکھ رہے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں رسم. مہدی علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے انہی رسوم کو بند کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اگر اپنے آپ کو ہم مہدوی کہتے ہیں, ان تمام رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہم کو چاہیے. بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کتاب پڑھنا چھوڑ دیجئے, بے شک آپ کتاب پڑھیے, ایسی کتاب پڑھیے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہو, سمجھنے کے بعد ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی آپ کی نیت کے ساتھ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیے اور پڑھیے. بنا سمجھے فقط پڑھتے ہوئے چلے جانا, یہ جو ہے ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا. ہاں ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اس کتاب کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ہم کو ثواب بھی برابر ملتا ہے. وہ ایک ہی کتاب ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو قرآن کے نام سے میں اور آپ یاد کرتے ہیں. عربی سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ہر ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں تم کو ملتی ہیں, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن وہ کتاب کیونکہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, وہ سمجھ میں نہ آئے اس کے باوجود اگر پڑھا جاتا ہے ہم کو ثواب مل جاتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ہم ایسے ہی پوری زندگی گزار دیں. اس کے بعد بھی ہم کو حکم دیا جاتا ہے کہ بے شک تم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن تم کو کوشش کرنا چاہیے قرآن سمجھنے کی. کم از کم اس کا ترجمہ پڑھ کر قرآن سمجھنے کی تم کو کوشش کرنا چاہیے. تو قرآن کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ سمجھ کر تم قرآن پڑھو. اور جو انسانوں نے ہمارے جیسے انسانوں میں کتابیں لکھی ہیں, ہم اس کو فقط ایسے ہی پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ برکت ملے گی. کچھ بھی برکت ملنے والی نہیں. یہ تمام کام سے
برکت نہیں ملتی. برکت اگر آپ کو چاہیے آئیے مساجد میں آئیے, اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکیے, اپنے خدا سے دعائیں کیجئے, آپ کو برکت بھی ملے گی, آپ پر رحمتیں بھی آپ کو نازل ہوں گی, اور اپنے دل سے جو دنیا کی محبت جو گھس گئی ہے اس دنیا کی محبت کو باہر نکالیے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ جو ہے آپ مسکین بھی نہیں تھے بلکہ اللہ نے آپ کو بہت سارے مال سے بھی نوازا تھا, مال سے نوازا تھا, لیکن مال کی محبت ایک ذرہ برابر ان کے اندر پائی نہیں جاتی. آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ ایک ہاتھ جتنا مال ہوگا, لیکن ہمارے پاس اس ایک ہاتھ مال کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے. یہ خرابی, اس کو خرابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مال رکھ لینا یہ خرابی نہیں, اس کی محبت دل میں رکھ لینا یہ سب سے بڑی خرابی ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس آپ کے شاگرد وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک انسان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا شیخ, آپ کا جو جہاز آ رہا تھا جس میں تجارتی مال تھا وہ جہاز پورا ڈوب چکا ہے, آپ کا سارا مال جو ہے وہ دریا میں ڈوب کر ختم ہو گیا, آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیر اپنے سر کو نیچا کرتے ہیں, اپنی منڈی کو نیچا کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد کچھ دیر بعد دوسرا انسان آیا, وہ آ کر کہنے لگا کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا دوسرا جو جہاز تھا وہ جہاز کنارے پر آ گیا اور اس جہاز کا مال بیچ کر جتنا منافع ہوتا ہے اس سے 2 گنا بلکہ 3 گنا منافع آپ کو ہوا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دوبارہ اپنے چہرے کو نیچا کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, نقصان کی خبر سنی, کہا الحمدللہ, اور جو ہے خوشخبری ملی کہ منافع ہوا ہے وہ خبر سنی اور الحمدللہ. یہ خوشی منافع ہوا ہے, مال میں زیادتی ہوئی ہے, یہ سن کر الحمدللہ کہنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے. نقصان پر آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ لوگوں نے سوال کیا, آپ جواب دیتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ میری ایک جہاز کا مال جو ہے ڈوب گیا, ختم ہو گیا, میں نے اپنے دل پر نظر ڈالی کہ کیا میرے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہوئی, کہ کیا میرا دل جو ہے غمگین ہو گیا کہ میرا نقصان ہو گیا. یہ سن کر کیا میرا دل غمگین ہوا یا نہیں؟ میرا دل غمگین نہیں ہوا بلکہ جیسا تھا ویسا ہی ہوا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے دل کو مال کی محبت سے پاک رکھا ہے. وہیں پر دوسری مرتبہ خبر آئی کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے منافع ہوا ہے. میں نے پھر اپنے دل پر نظر ڈالی کہ زیادہ مال مل گیا. یہ سن کر کیا میرا دل خوش ہوتا ہے؟ میں نے پایا کہ میرا دل ذرا بھی خوش نہیں ہوا, نہ مال کے نقصان سے غمگین ہوا, نہ مال آنے پر خوشی ہوئی. تو میں نے پھر کہا الحمدللہ کہ اللہ نے میرے دل کو دنیا کے مال کی محبت سے میرے دل کو اللہ نے بچائے رکھا ہے. یہ درس دیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ اگر مال تمہارے پاس ہے بھی تو اس کی ذرے برابر محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. اگر یاد کرنا ہی ہے, سال سال یاد کرنا ہے تو ان باتوں کو یاد کرو. لیکن ہمارا حال ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, کہ جو مشکل ہے, جو کڑوی ہیں, کڑوی یعنی کہ بے شک دین کی باتیں تو اچھی ہیں لیکن اس کو ہم کڑوا اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے. تو وہ میٹھی, وہ دین کی باتیں, اسلام کی باتیں ہم کو کڑوی معلوم ہوتی ہیں. لیکن سال میں ایک بار فقط کھانا کھانا ہے, پیٹ بھرنا ہے, اس میں کون انسان پیچھے ہٹے گا؟ کتنا آسان کام ہے کہ بھوک لگی, دسترخوان پر بیٹھ گئے, کھانا کھا لیا. اس سے بھی آسان کوئی چیز ہے تو ہم کو وہ بہت پسند آتا ہے. لیکن یہ جھوٹ سے بچ جانا, دنیا کے مال کی محبت کو دل سے نکال دینا, ہمیشہ جھوٹ بولنا, نماز کی پابندی کرنا, اپنے خدا کو راضی کر دینا, یہ تمام مشکل کام ہے. کوئی کرنا نہیں چاہتا اور کوئی یاد بھی نہیں کرتا. اور ایک اور روایت پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ شیطان نے آج ہم کو اتنا گمراہ کر دیا ہے, اتنا بہکا دیا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے, ہم سوچتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں شیطان نے اس اچھے کام میں بھی اپنے فریب کو ملا دیا. دھوکے سے اس کام, اچھے کام میں بھی وہ خرابیوں کو ملا دیتا ہے تاکہ وہ کام جو ہے خراب ہو جائے. بے شک 11ویں کی نیاز کیجئے, بہت اچھی بات ہے, پہلے بھی میں نے کہا, لیکن اس کے اطراف اتنے غلط کام
کام ہو جاتے ہیں، اس کے اطراف ایسے رسومات پیدا کر دیے، شیطان نے جو ہے ذہنوں میں ڈال دیا کہ وہ رسومات بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اچھا کام بھی خراب بن کر رہ جاتا ہے۔ یہی شیطان حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے جا رہے تھے، شیطان جو ہے آواز نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے عبد القادر جیلانی، یعنی کہ اللہ ہونے کا ڈھونگ کر کے اپنی آواز سے جو ہے بہکانے کی کوشش کی، اور کہنے لگا شیطان کہ اے عبد القادر جیلانی، اے میرے بندے، تم میری بہت عبادت کرتے ہو، میں تمہاری تمام عبادتوں کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے بعد اب سے تمہاری تمام نماز کو میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی وہ سنتے ہیں کہ کوئی غیب سے کوئی آواز آ رہی ہے، آواز کہتی ہے اے میرے بندے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ آواز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری عبادتیں قبول ہو گئی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میری نمازیں معاف ہو گئی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ جس نے سب سے اچھی عبادت کی، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، دن بھر عبادت کیا کرتے، رات بھر جاگ کر آپ عبادتیں کیا کرتے تھے، جب رسول پر اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا تو میں تو رسول کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، ان کے غلاموں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، میری نماز اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ جان گئے، پہچان گئے کہ یہ خدا کی آواز نہیں، اللہ کی آواز نہیں، بلکہ شیطان مردود کی آواز ہے۔ کہتے ہیں کہ اے شیطان، میں جان گیا کہ تو میرا خدا نہیں، تو شیطان ہے، چلا جا یہاں سے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، وہی شیطان اپنی آواز دوبارہ بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے عبد القادر جیلانی، تم نے شیطان کی آواز کو پہچان لیا، بے شک شیطان مردود ہے۔ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ ابھی آواز بدل کر کہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے اپنے علم کی وجہ سے شیطان کو پہچان لیا، تم بہت نیک ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ یہ آواز کا جو بدل کر آیا ہے یہ بھی میرا خدا نہیں، یہ بھی شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر شیطان کے فریب سے بچا ہوں، اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ نے مجھے بچایا تو میں بچا ہوں، یہ کہہ کر اس شیطان کو دوبارہ ہانک دیتے ہیں کہ چلا جا، تو میرا خدا نہیں بلکہ تو شیطان ہے۔ آواز بدل کر دوبارہ مجھے بہکانے آیا ہے، میرے اندر بڑائی پیدا کرنے آیا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ تو آپ تمام کو یہی پیغام ہے، 11ویں کی نیاز کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آفتوں بلاؤں سے بچ جائیں گے اور آپ جو ہے بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نصیب میں جو مصیبتیں ہیں، نصیب میں جو تکلیفیں لکھی ہیں، اللہ نے خود لکھی ہیں، اور مقدر کا کوئی بدل نہیں سکتا، مقدر کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم اگر مانگنا چاہتے ہیں، ہم فقط ان بزرگوں سے نہیں مانگتے بلکہ ان کے وسیلے سے اپنے خدا سے ہی ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ، وہ تیرے مقرب بندے تھے، وہ تیرے بزرگ تھے، تو نے ان کو مقبولیت کا درجہ دیا، ان کے صدقے سے، وسیلے سے تو ہم پر بھی رحمتوں کو نازل کر دے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ فقط سال میں ایک بار نیاز کرنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، سب سے بڑی نادانی۔ نادانی بھی آپ نہیں کہتے، نادانی اس کو کہتے ہیں کہ انجانے میں کوئی کام ہو گیا، بھولے کوئی کام ہو گیا، جانتے نہیں تھے، معلوم نہیں تھے، کوئی کام کر دیا، وہ ہے نادانی۔ لیکن یہاں پر جان کر تمام کام کیے جا رہے ہیں، معلوم ہے پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نادانی نہیں بلکہ گناہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے، ان تمام رسومات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا صدقہ و طفیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ان کے وسیلے سے اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو غلط کام کرنے سے اور بیجا رسومات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، ذکر کرنے والا ذاکر بنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رسول و مہدی کے تعلیمات پر عمل کرنے والا ایک سچا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔